السيد الرئيس. جناب صدر، جب دنیا آج سے 80 سال قبل جنگ کی تباہ کاریوں کے درمیان کھڑی تھی تو ایک فیصلہ کن موڑ پر تھی، ایک ایسا وقت جب ایک نئے عالمی نظام کی ضرورت تھی۔ پچھلے بین الاقوامی نظام امن و امان قائم رکھنے میں ناکام ہو چکے تھے، لہٰذا دنیا کے سامنے ایک انتخاب تھا۔ دنیا نے امن کو چنا اور بین الاقوامی تعاون اور یکجہتی کے ایک نئے دور کا آغاز کیا، جس کی نمائندگی اس ادارے کے قیام سے ہوئی۔ آج ہم ایک بار پھر ایک نازک اور فیصلہ کن مرحلے پر کھڑے ہیں۔ آج کی دنیا انتشار، تنازعات اور انسانی بحرانوں سے دوچار ہے۔ ریاستی خود مختاری کو خطرات لاحق ہیں، ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے اور انتہا پسند نظریات استحکام اور ترقی کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں۔ ان چیلنجز کے درمیان میرے ملک نے دانشمندی اور کشیدگی میں کمی کا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے پل تعمیر کیے، تنازعات کو روکا اور انسانیت کے مفاد کو ہر چیز پر فوقیت دی۔ ہم نے بین الاقوامی تعاون اور کثیر الجہتی نظام کو مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے، ساتھ ہی اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور ضوابط کو فروغ دیا ہے۔ اسی سوچ کے تحت متحدہ عرب امارات اچھی ہمسائیگی کے اصولوں اور ریاستوں کی خود مختاری کے احترام کو فروغ دیتا ہے تاکہ ہر شعبے میں ترقی اور مواقع پیدا کیے جائیں۔ میرے ملک نے خالص انسانی سفارتکاری کو بھی بڑھاوا دیا ہے، جس کا مقصد مشکل حالات میں افراد کی عزت نفس کا تحفظ ہے۔ ہم نے تقسیموں کو کم کرنے کی کوشش کی، جیسے کہ روس اور یوکرین کے درمیان ہزاروں قیدیوں کا تبادلہ ممکن ہوا، آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن مذاکرات کی میزبانی کی، اور جنوبی ایشیا اور دیگر جگہوں پر کشیدگی کو کم کرنے کی کئی کاوشیں کی۔ عالمی چیلنجز کے پیش نظر متحدہ عرب امارات سفارتکاری پرامن حل اور مکالمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارا مقصد صرف تنازعات کا انتظام نہیں بلکہ ان کا مستقل حل تلاش کرنا ہے۔ یہ طریقہ کار دنیا بھر میں نہایت ضروری ہے، چاہے غزہ پٹی ہو، یوکرین، سوڈان، یمن، لیبیا یا ساحل افریقہ۔ ان بحرانوں میں انتہا پسند نظریات، نفرت انگیز تقاریر اور اشتعال انگیزی کی شدت دیکھی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم برداشت، امن اور سلامتی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی قیادت کر رہے ہیں تاکہ اقوام متحدہ کے منشور میں درج اقدار کو قائم رکھا جائے اور تنازعات کے دائمی چکروں کو توڑ دیا جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی اسرائیلی تنازع میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہ صرف انتہا پسندوں اور جنگ پسندوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے بلکہ ان کے لیے فائدہ مند بھی ہے جو پرامن حل کے راستے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی چیز 10,000 شہریوں کو نشانہ بنانے، انہیں محصور کرنے، بھوکا رکھنے یا جبراً بے دخلی پر مجبور کرنے کو جائز ثابت نہیں کر سکتی۔ نہ ہی کوئی بھی چیز غیر قابل قبول توسیع پسندانہ عزائم کی پیروی جیسے مغربی کنارے کو الحاق کرنے کی دھمکی کو جائز قرار دے سکتی ہے۔ اسی طرح معصوم شہریوں کو ہتھکڑیاں لگانا یا انہیں ہدف بنانا بھی کبھی قابل قبول نہیں۔ ہم بین الاقوامی انسانی حقوق کے مطابق یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ یہ غبالے کی حفاظت کی جائے۔ یہ صورتحال علاقے کے دیگر ممالک پر حملے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ اسرائیل کا قطر کے خلاف غداری اور قابل مذمت حملہ اس کی علاقائی سالمیت اور خلیج عرب کی سلامتی کی صریح خلاف ورزی ہے اور بین الاقوامی قانون کے سب سے بنیادی اصولوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ جارحیت علاقے میں استحکام نہیں لائے گی۔ میرا ملک ہمیشہ دو ریاستی حل کے مرکزیت پر یقین رکھتا ہے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام پر جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم ہو اور جو ریاست اسرائیل کے ساتھ امن، سلامتی اور خوشحالی کے ساتھ ہمسایہ ہو۔ یہ مسئلہ فلسطینی عوام کی امنگوں کی تکمیل کے لیے ایک مستقل، منصفانہ اور جامع حل کا بنیادی تقاضا ہے۔ ایک ایسی فلسطینی ریاست جو دہشت گردوں اور انتہا پسند گروہوں کے لیے جگہ نہ چھوڑے اور ہتھیاروں کے استعمال کو محدود کر دے اور سلامتی، استحکام اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائے۔ میرا ملک فلسطین کی بڑھتی ہوئی شناخت کو بھی خوش آمدید کہتا ہے
اور دوسروں کو بھی اسی راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے تاکہ علاقے کے بہتر مستقبل میں سرمایہ کاری کی جا سکے۔ ہماری پہلی اور سب سے فوری درخواست ہے کہ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی کروائی جائے، محاصرے کو ختم کریں، یرغمالیوں اور قیدیوں کو رہا کیا جائے اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ متحدہ عرب امارات غزہ کے لیے سب سے بڑا امدادی ملک رہ چکا ہے اور اپنی تمام تر تعلقات، وسائل اور صلاحیتوں کو اس مقصد کے لیے متحرک کرتا رہے گا۔ ہم امداد پہنچانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، چاہے رکاوٹیں اور مشکلات کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے سفارتی حل اور عالمی نظام میں انصاف کی ترجیح کے تحت میرا ملک خلیج عرب میں 3 مقبوضہ اماراتی جزیروں گریٹر ٹیم، لیسر ٹیمبا اور ابو موسیٰ کے تنازع کو اپنی قومی ترجیحات میں سر فہرست رکھتا ہے۔ ہم ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ان جزیروں پر اپنے قبضے ختم کرے جو کہ متحدہ عرب امارات کی اٹوٹ سرزمین ہے۔ ہم ایران سے بار بار کی گئی درخواستوں کا جواب دینے اور اس تنازع کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے یا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانے کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم یہاں مراکش کی خود مختاری کے مکمل حمایتی ہیں اور مراکشی صحرا کے سلسلہ میں مراکشی علاقائی سلامتی کے دائرے میں خود مختاری کی پہل کو تسلیم کرتے ہیں۔ جناب صدر، غزہ میں پیش آنے والا بھیانک منظر ہمارے خطے کا واحد بحران نہیں۔ سوڈان میں لوگ شدید انسانی دکھ اور قحط کا سامنا کر رہے ہیں۔ میرا ملک سوڈانی عوام کے ساتھ ہے، ان کے لیے شہری جنگ کے خاتمے اور اس کے سنگین انسانی نتائج کے خاتمے کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم کوارٹ کے بیان کو اہمیت دیتے ہیں جو سوڈان کے لیے انسانی جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم فوری جنگ بندی اور ملک بھر میں انسانی امداد کی بلا روک ٹوک رسائی کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ پائیدار امن فوجی وسائل سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ سوڈان میں ایک عبوری عمل کا قیام ضروری ہے جو خود مختار غیر فریقین کی نگرانی میں شہری حکومت تک لے جائے، جو انتہا پسندی اور دہشت گردی کو جگہ نہ دے۔ جناب صدر، میرا ملک بین الاقوامی اداروں اور کثیر الجہتی تنظیموں کے کردار کی حمایت کرتا ہے۔ موجودہ اداروں، خاص طور پر اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی اصلاح اور ترقی کی اشد ضرورت ہے۔ خاص طور پر متحدہ عرب امارات UNAT کی پہل کو ایک موقع کے طور پر دیکھتا ہے تاکہ اس تنظیم کی صلاحیتوں کو مضبوط کیا جائے اور آئندہ دہائیوں میں اس کے کام کے لیے واضح ویژن یقینی کیا جائے۔ اقوام متحدہ کی اصلاح کا یہ ویژن متحدہ عرب امارات کے قومی ویژن کے مطابق ہے، جو کہ ان کے اعلی حضرت شیخ محمد بن زید ال نہیان صدر متحدہ عرب امارات کے زیر قیادت ترتیب دیا گیا۔ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ یہ ایک ایسے مؤثر اور منصفانہ بین الاقوامی نظام کا ویژن ہے جو انسانیت کی خدمت کرے، جو اجتماعی طور پر کام کر کے جامع اور پائیدار خوشحالی حاصل کرے۔ یہ ویژن متحدہ عرب امارات کی معاشی اور ترقیاتی پالیسیز میں بھی جھلکتا ہے۔ ہم نے مختلف منصوبوں میں اپنی بیرونی سرمایہ کاری کو دوگنا کر دیا۔ ہم نے شراکت داریوں کی حدوں کو بڑھایا، خصوصاً گلوبل ساؤتھ کے ساتھ، جس میں افریقہ بھی شامل ہے، جہاں ہماری سرمایہ کاری مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی ہے، جو ہمارے کھلے پن اور مصروفیت کے نظریے کو ظاہر کرتا ہے تاکہ مشترکہ ترقی، خوشحالی اور استحکام کو حاصل کیا جائے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں میرا ملک ان آلات کو دنیا بھر میں پائیدار ترقی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا ملک ان آلات کو دنیا بھر میں پائیدار ترقی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ممالک کی تکنیکی صلاحیتیں بڑھانے کی حمایت کرتے ہیں، ساتھ ہی ان کے قومی اقدار اور ترجیحات کا احترام کرتے ہیں اور ان ٹیکنالوجیز کے ذمہ دار اور اخلاقی استعمال کو یقینی بناتے ہیں۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق زمین کی حفاظت کے لیے جاری کوششوں میں جدت طرازی پر مبنی حلوں کی حمایت کر رہا ہے تاکہ ایک منظم اور ذمہ دار تبدیلی اور صاف توانائی کو فروغ ملے۔ میرا ملک UAE کنسنسس کے نتائج کے مکمل نفاذ کے لیے پرعزم ہے، جو کہ 2023 میں دبئی میں COP28 میں حاصل کیا گیا۔ میرا ملک پانی کی قلت کے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے بھی بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے، جس میں محمد بن زید واٹر انیشیٹو شامل ہے، جو اس قیمتی وسیلے تک پائیدار رسائی کو فروغ دینے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ترقی اور استعمال کی حمایت کرتا ہے۔ اور جیسے ہی ہم اگلے سال
جمہوریہ صومالیہ کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کے پانی کے کانفرنس کی میزبانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ہم اس مسئلے پر بین الاقوامی تعاون کو مضبوط کرنے اور اختراعی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ تمام منصوبوں اور اقدامات میں ہم خواتین کی مکمل، مساوی اور معنی خیز شرکت کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ معاشرے میں لازمی شریک ہے۔ آخر میں جناب صدر، جب ہمارے بین الاقوامی ادارے کمزور ہو رہے ہیں اور بین الاقوامی قانون کی اصول کمزور پڑ رہے ہیں، تو ہمیں اپنی مشترکہ ذمہ داری نبھانا ہوگی تاکہ ہمارا بین الاقوامی نظام قائم رہے اور اس کی ساکھ بحال ہو سکے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر مستقبل یقینی بنایا جائے۔ شکریہ جناب صدر۔ Thank you, Mr. President.